بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے میں تشریف لانے والے تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بھائی بنیامین ابھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، تبھی انہیں مزید غلہ دیا جائے گا۔ جب بھائی اپنے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ہمیں مزید غلہ نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے جائیں، اس لیے آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جس طرح اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ انہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابھی تک یاد تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹوں نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر وہ واپس اکیلے آئے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کے بارے میں بہت پریشان تھا، لیکن جب بھائیوں نے بہت اصرار کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ بنیامین کی مکمل حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر کار اجازت دے دی۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک اہم نصیحت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ احتیاط انہوں نے اس لیے کی کہ اگر سب ایک ساتھ داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے نہیں بچا سکتا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا۔ کئی سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں محبت اور جذبات کا سمندر موجزن ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور جب دونوں بھائی تنہائی میں ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہ سن کر بنیامین حیران رہ گئے۔ کتنے سالوں بعد انہیں اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ پہلے ہوا اس پر غم نہ کرو۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات انتہائی جذباتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن ایسا کیسے ہو کیونکہ بنیامین کے ساتھ واپس جانے کے لیے باقی بھائی موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامان کی تیاری کروائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا تو ایک اعلان کرنے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رک گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ اعلان کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو شخص اسے واپس لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم یہاں فساد کرنے یا چوری کرنے نہیں آئے۔ پھر سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ آخر کار تلاشی بنیامین کے سامان تک پہنچی اور وہاں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ بھائیوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیالہ بنیامین کے سامان سے کیسے نکل آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق یہی معاملہ ہونا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مصر کے قانون کے مطابق جس کے سامان سے بادشاہ کی چیز ملے اسے روک لیا جائے گا۔ اب بنیامین کو واپس لے جانا ممکن نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور اس طرح کئی سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے قریب آ گئے، لیکن بھائیوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کے سامنے وہ کھڑے ہیں وہی ان کا بچھڑا ہوا بھائی
یوسف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کو چھڑانے کے لیے کیا کیا وہ بنیامین کو واپس لے جا سکے، اور اب سب سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت ان کے بھائیوں پر کب ظاہر ہوئی؟ یہ واقعہ اپنی اگلی قسم میں مزید حیران کن مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایپیسوڈ 12۔ اگر آپ کو یہ قرآنی واقعہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور مزید مستند اسلامی اور قرآنی واقعات کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ تمام احباب کو خوش اور سلامت رکھے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔